نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء و مشائخ، اور آج کی اس پروقار بزم استغاثہ بحضور سید الکونین سرور عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشباب ساؤنڈ کی جانب سے اس کا انعقاد، اور ایسے موقع کے اوپر جبکہ پوری دنیا ایک مصیبت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، اور امت مسلمہ اس درد میں ہے کہ ہم نے بھی یہ زمانہ دیکھا کہ جس زمانے میں مسجد بھی نہیں جا سکتے، اپنے محلہ کی مسجد میں بھی جانا ہمارے لیے بند ہو گیا، بیت اللہ شریف کے اور مدینہ پاک کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ ایسا کڑا وقت اور ایسی مشکل گھڑی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑی ہماری آزمائش بھی ہے، اور استقامت پہ قائم رہنے کے لیے ان مشکل گھڑیوں میں ہمارا سہارا کون بنے گا؟ وقتی سہارے تو مل جائیں گے، وقتی مدد تو مل جائے گی، وقتی پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن مستقل اور دائمی مدد کب پہنچے گی؟ مستقل اور دائمی سہارا کون سا سہارا ہے؟ مستقل اور دائمی شفاعت کس کی شفاعت ہے؟ اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے متعلق رب تعالی نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میرے روحانی دینی بھائیوں، اور آج کی اس بزم کے سامعین، میں نے انتہائی مختصر وقت کے اندر میں نے آپ تک وہ پیغام دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ میرے ان مخصوص اور مختصر الفاظ کو ضرور سمجھیں گے، اور جو درد آج جس درد کے ساتھ مجھے اس جگہ پر دعوت دی گئی ہے، آپ تک یہ پیغام پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں اور فریضہ سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے آئینہ کی طرح ہے۔ تابع تابعین، علماء حقہ، ائمہ اہل بیت، شہدائے احد و بدر، شہدائے خندق کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم ہے، کوئی سہارا سامنے نظر نہیں آ رہا، لیکن صحابہ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے، اور دل میں اس طرح کا ایمان ہے، اور ایسا جوش اور جذبہ ہے۔ تعداد کم ہے، لیکن سہارا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اور انہیں یہ یقین ہے کہ کامیابی قدم چومیں گی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت نازل ہو کے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو پھر ہم کیوں نہ صحابہ کے اس طرز عمل کو اپنائیں، کیوں نہ ہم اہل بیت کے اس طرز عمل کو اپنائیں جنہوں نے رسول اللہ سے محبت اس انداز کے ساتھ کی ہے، اور ان کی محبت اللہ کو اتنی پسند آ گئی، اللہ ان پہ راضی ہو گیا۔ تو میرے پیارو، آج پوری امت پریشان ہے، علماء پریشان ہیں، مشائخ پریشان ہیں کہ کس طرح سے چھٹکارا ملے گا۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں
چند معروضات بیان کرتا ہوں اس آیت کریمہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین پہ میرے شیخ کامل ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی رحمت کی طرف اشارہ ہے، جب بھی امت کو مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو یقیناً ہر مشکل میں مشکل کشائی اللہ کی طرف سے ہے، ہر حاجت میں حاجت روائی اللہ کی طرف سے ہے، ہر مدد میرے مولا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ہر چیز میں معاونت اور نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ یہی ایمان مسلمانی اور ایمان یقینی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے، حقیقی نصرت دینے والا اللہ ہے، لیکن یاد رکھیے اس حقیقی نصرت والے کی طرف نشاندہی کرنے والا اللہ کا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو پھر امت نے ہر وقت کے اندر آپ حضور علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے اور کربلا تک پہنچیے، کربلا سے لے کے ائمہ کی زندگیوں تک دیکھیے، جب بھی مشکل وقت آیا تو پھر امت کے علماء کی، امت کے ولیوں کی، امت کے مشائخ کی نظریں گنبد مبارک کی طرف اٹھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھیں۔ تو اس کی طرف میں پہلی حدیث مبارک کا خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں۔ صحیح شریف، مسلم شریف، بخاری صحیح مسلم، ابو داؤد کے اندر اور کئی کتب احادیث کے اندر میری نظروں سے یہ مبارک حدیث گزری ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو یہاں پر بیان کرنا اور اس کا مفہوم بیان کرنا اور اس کی اہمیت کے اوپر روشنی ڈالنا، علماء اس حدیث سے بخوبی واقف ہیں۔ میں تو بالکل اشاروں کے ساتھ بات سمجھانے لگا ہوں کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوتی ہے اور آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر اس ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں آدم ابھی تو میں نے انہیں مبعوث نہیں کیا، اس نام سے آپ کو خبر کیسے ملی ہے؟ تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا جب آپ نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، میرے جسم میں جان آئی، اور جب میرا جسم ہلا تو جب میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے سامنے ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں جان گیا کہ اللہ نے اپنے نام گرامی کے ساتھ جس ہستی کا نام لکھا ہے یقیناً وہ بڑی ہی مبارک ہستی ہے، بڑی شان اور عظمت والی ہستی ہے۔ تو مولا جب میرے اندر یہ بات پختہ ہو گئی کہ اس ذات کی وجہ سے تیری ذات اگر سائی ہے، تو میں نے اپنی خطا تیرے نام کے صدقے اور تیرے حبیب کے صدقے تیری بارگاہ کے اندر پیش کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم تیری توبہ بھی اسی ذات کے صدقے میں نے کی ہے، اگر اسے بنانا مطلوب و مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو پھر یہ وقت ہے، کڑا وقت ہے میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے جس کا مفہوم ہے کہ میری امت پہ سب سے مشکل وقت ہوگا جب دجال آئے گا۔ دجال کا زمانہ بڑا سخت ہوگا، مشکل پہ بڑی مصیبت امت پہ آئی ہوئی ہوگی۔ تو سنو، دجال کی ایک قسم میں سے ایک قسم سمجھتے ہوئے دیکھو کہ اس وقت ایمان ہمارا اس وجہ سے ہے لوگ ڈرتے ہوئے مساجد میں بھی نہیں جا رہے۔ یقیناً حکومت کی پابندی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے احتیاطی تدابیر کے اوپر، جیسا
ابھی ہمارے بھائی صاحب نے بتایا کہ احتیاطی تدابیر آپ نے اپنانی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے یقیناً، لیکن یاد رکھیے کہ میرا یقین اور ایمان ہے جس نماز کا ذکر قرآن میں 700 سے زائد ملتا ہے، جس نماز کا ذکر جو ہے معراج میں رب اور محبوب کے درمیان ہو رہا ہے، وہ نماز جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ رہے ہیں، وہ نماز جس کے متعلق میرے آقا کا ارشاد ہے کہ یہ رب سے ملاتی ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، آج اس معراج سے بھی ہم پیچھے ہٹ گئے۔ آج اتنا بڑا کڑا وقت امت کے اوپر، لوگوں کو تو بھوک اور پیاس کی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن خواص سے میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہائے ہماری نماز، ہائے ہماری وہ رکعتیں، ہائے ہمارے وہ قیام، ہائے ہمارا کندھے کے ساتھ کندھے ہو کے جڑ کے کھڑا ہونا۔ یہ جدائی ایسی جدائی ہے جو دلوں کو کاٹ رہی ہے، جو آنکھوں سے آنسو کو بہا رہی ہے، جو جسموں کے اندر پسینوں کے شرابور کو چھوڑ رہی ہے۔ ہائے یہ جدائی جو ایک صف کے اندر امت کے اتحاد کی علامت تھی، آج تو اللہ نے اس میں بھی ہمارے لیے رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ اس سے کڑا وقت اور مشکل وقت امت پہ اور کون سا آئے گا؟ تو پھر ہمیں رجوع کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کے لیے جو پیغام لائے تھے، آپ نے امت کو جو قرآن و سنت کا جو علم دیا تھا، قرآن و سنت کا جو درس دیا تھا، ہم بھول گئے ہیں، ہم آپ کے در کو بھول گئے ہیں، ہم نے آپ کے در کو بھلا دیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابوں پہ جب مشکل وقت آتا تھا تو آپ کے روضہ مبارک پہ حاضر ہو کر صدائیں لگایا کرتے تھے، آپ کے روضہ پاک پہ حاضر ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے تھے، ان کی مشکل کشائی ہو جایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وسیلہ سے اس وقت امت اللہ کے حضور یہ دعا کرتی ہے کہ مولا اپنے حبیب کے صدقہ سے اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما دے اور ہماری مساجد کو آباد و شاد کر دے۔ عاشقان مصطفیٰ بیت اللہ شریف جانے سے رک گئے ہیں، مدینہ منورہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، مولا یہ ساری رکاوٹوں کو دور کر دے، تیری بارگاہ کے اندر تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے پیارو، میرے سامعین، یہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو ہم مضبوطی سے تھام لیں اور ہم اپنے بچوں کو عشق رسول سکھا دیں، اپنی بیٹیوں کو جو ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیں اور یہ بتا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شاخ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ دنیا کے سہاروں کی طرف نہیں جاتے بلکہ رسول اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مدد کو پہنچیے، یا رسول اللہ امت کی دستگیری کیجئے، یا رسول اللہ مشکل میں عمر بن خطاب نے بھی آپ کو پکارا ہے، یا رسول اللہ مشکل میں انس بن مالک نے بھی آپ کو پکارا ہے، یا رسول اللہ مشکل میں جناب ابو بکر نے بھی آپ کو پکارا ہے، مشکل میں آپ کو حیدر کرار نے بھی پکارا ہے، مشکل میں کربلا کے اندر حسین نے بھی آپ کو پکارا ہے۔ تو یہ دکھیاری امت اس وقت آپ کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، ہمارے کارنامے بڑے غلط ہیں، ہمارے کام بڑے سیاکاریوں والے ہیں۔ یا رسول اللہ امت کی مدد کیجئے اور اپنی امت کی لجپالی کیجئے، قیامت والے دن بھی آپ کی شفاعت کی منتظر امت اس دکھیاری وقت کے اندر پوری انسانیت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث مبارک کو میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر بھی ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں، بہت زیادہ کیفیات خراب ہو رہی ہیں، پانی کی ضرورت ہے، دعا فرما دیجئے۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے، صحابہ اس پہ روایات پیش کر رہے ہیں، سند کے ساتھ احادیث موجود ہیں، صحابہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ میرے آقا جب فرما ہے ہاتھ مبارک ابھی واپس نہیں آئے، دیکھتے ہی دیکھتے بادل سایہ کرتے ہیں اور بارش چھما چھم برستی ہے اور اس طرح برستی ہے
کہ ایک ہفتہ پورا گزر گیا، اگلا جمعۃ المبارک آ گیا، میرے آقا منبر پہ جلوہ افروز ہوئے، وہی صحابی یا کوئی ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بارش ہوئی کہ اب تو ہمارے گھروں میں بھی پانی کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا مسکراتے ہیں اور آپ دعا فرماتے ہیں، بلکہ اشارے سے، اپنی انگلی کے اشارے سے بادل کو کہتے ہیں کہ اب ہمارے اس علاقے سے نکل کے مدینہ پاک کے گرد و نواح میں چلا جا۔ دیکھتے دیکھتے صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے حضور کی انگلی کے اشارے سے جو بادل ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایک دائرے کی شکل کے اندر مدینہ کے چار سو بارش برسانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، ایک میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، میرے آقا کی انگلی کے اشارے سے جو ہے بادل مدینہ کو چھوڑ کے چاروں اطراف میں برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا کی دعائے رحمت سے اللہ کی رحمتیں چھما-چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقین کامل ہے اس وقت بھی مدینے کے والی، امت کے والی اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے استغاثہ پیش کر دے، اے اللہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں اور اس امت کے صدقہ لیے پوری انسانیت کے لیے دعا مانگتا ہوں، تو یقیناً یہ دعا قبول ہو جائے گی، یقیناً یہ بڑا مضبوط سہارا ہے۔ آئیے مل کے رسول اللہ کی طرف چلتے ہیں، آئیے مل کے رسول اللہ کی طرف صدا کرتے ہیں، یقیناً اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ میرے دوستو، میں نے سنا اور پڑھا کہ مشکل میں ہماری بیٹیوں پہ زچگی میں مشکل میں آئی تو رحمت للعالمین کو پکارا تو مدد اللہ کی پہنچ گئی۔ جب میدانوں میں نوجوانوں کو مصیبت آئی تو یا رسول اللہ کی صدا لگائی، مدد اللہ کی طرف سے نازل آئی۔ بدر میں مصیبت کا عالم ہے، صحابہ کی نگاہیں جو ہیں رسول اللہ کے چہرے پر دعا کی طرف ہے، تو پھر جو ہے قطار در قطار جو ہے فرشتوں کی مدد نازل ہو گئی، کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا جہاں رسول اللہ کی نگاہیں ہیں، جہاں رسول اللہ کی صدائیں ہیں، جہاں رسول اللہ کی بات مانی جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہے۔ میرا یقین اور عقیدہ ہے، الشباب ساؤنڈ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، میرا یہ یقین ہے کہ آج بھی امت رسول اللہ کی طرف نگاہیں کر لے تو پھر کام بن جائے گا۔ اس موقع پر میں اپنی حکمرانوں کو، بالخصوص پاکستان کے حکمران کو اور پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم پہ کہ آج ہی آپ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنے اپنے کنٹری سے یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دینی ہے، اور ان میں اپنے اپنے ملک کے جیت علماء و مشائخ میں سے چند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مبارک پڑھنے والے، وہ جو حقیقی نعت خوان حضور کا درد رکھنے والے، ان غلاموں کو ساتھ لے کے دربار رسالت پہ حاضر ہو جائیے اور جا کے عرض کیجئے کہ اپنی امت کا خیال کیجئے، اپنی امت کی طرف نگاہیں دوڑائیے، یا رسول اللہ امت بڑی پریشان حال ہے، تو یقیناً یہ صدا پہنچے گی۔ ہمارے اعمال بہت گندے، ہم بے حیائی اور یانی میں لگ چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں رسول اللہ کی سنت کو، ہم خلفائے راشدین کی اس سنت کو بھول چکے ہیں، ہم کربلا کے درس کو بھول چکے ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں تو ہمارا اپنی آخرت کی طرف دھیان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ ہمارا دھیان نہیں جاتا، جنہوں نے امت کے لیے اتنی مصیبت اٹھائی، تکلیفیں اٹھائیں، اور آخرت میں شفاعت بھی آپ کی وجہ سے ملے گی۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک صدا لگائیں۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے حکمران تو پہنچ سکتے ہیں، سرمایہ دار تو پہنچ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ فقیر کا ایک ہی جو ہے جملہ ہے بات کو ختم کرتے ہوئے، آپ جہاں بھی کھڑے ہیں، آپ جہاں بھی موجود ہیں، رسول اللہ آپ کو فلاں بن فلاں سے پہچانتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنے گھر کے صحن کے اندر، آپ اپنے گھر کے چھتوں پہ کھڑے ہو جائیں اور صدا لگائیں، یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ ادرکنی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدائیں لگائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ صدائیں لگائیں، روئیں، آنسو بہائیں اور کہیں یا اللہ
تیری بارگاہ میں ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی تلاوت قرآن نہیں ہے، کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی صدقہ و خیرات نہیں ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ کے اندر وہ وسیلہ پیش کرتے ہیں جو حضرت آدم نے پیش کیا تھا، جو حضرت نوح نے پیش کیا تھا، جو حضرت شیش نے پیش کیا تھا، جو حضرت ابراہیم نے پیش کیا تھا، جو جناب عمر بن خطاب نے پیش کیا تھا، جو امام حسین نے پیش کیا تھا۔ مولا تیری بارگاہ کے اندر تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ مولا امت پہ رحم فرما، اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ وقت ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا میرے دوستو، یہ وقت ہے۔ پھر بھی الحمدللہ پاکستان کے علماء و مشائخ اور عاشقان مصطفیٰ نے پاکستان کی زمین پر اذانوں کو بلند کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، نعت خوانوں نے اللہ کے ذکر اور اللہ کے حبیب کے ذکر کو بلند کیا، اور عاشقان مصطفیٰ نے چھپ چھپا کے بھی اپنے کمروں میں بھی صدائیں لگائیں۔ الحمدللہ یہ کھلے عام یہ کہتا چلوں کہ اس پلیٹ فارم پہ بات کرتا چلوں، پاکستان کے اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر ہے، نگاہیں ہیں، اس حبیب کے صدقے میں یہ پاکستان ملا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کرونا وائرس سے اس طرح اس لپیٹ میں نہیں آیا جس طرح دوسرے ملک آئے ہیں، تو یہ کس کا وسیلہ اور صدقہ ہے؟ یہ رسول اللہ کا وسیلہ اور صدقہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ وبا کم پھیلی ہے، جو پھیلی ہے اس کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم حکومت وقت کے تمام جو اصول اور پرنسپلز اور ایس او پیز جو بنائی ہیں اس کو علماء اہل سنت نے جس طرح قبول کیا ہے، ہم ان علماء کے پیچھے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے اندر بھی یہ تربیت دیں۔ ملانے کے اندر سلام کے بارے میں سوال تھا کہ آج بتا دیجئے، جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور دینے والا جواب اس پہ واجب ہے وہ علیکم السلام کہہ دیتا ہے، سنت بھی ادا ہو جاتا ہے اور واجب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ مصافحہ نہیں کرتے تو اس میں بالکل پریشان نہ ہو، کیونکہ وبا کے دنوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ وبا کے دنوں کے اندر وبا والے علاقے میں بھی نہ جایا جائے اور اس کو چھوڑا بھی نہ جائے، اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بھی ڈاکٹرز یا ماہرین ہمیں جس چیز کی تنبیہ کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کرنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے۔ اللہ ہی میرا اور آپ کا اور پوری امت کا اور پوری امت مسلمہ کا والی اور مددگار ہے۔ یا اللہ ہو یا ناصر ہو، یا اللہ ہو یا حامد ہو، یا اللہ ہو یا حفیظ ہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صدق اللہ العظیم۔